अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, इजी लाइफ विद जैगम में आपके सामने प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान जैगम हाज़िर खिदमत है। मेरे भाइयों, आसान कारोबार पार्ट नंबर 1 आप मेरा देख चुके हैं। फ्रूट एंड सब्जियों के मतलब मैंने ये आसान कारोबार में मैंने पहली वीडियो सेंड की है ताकि मेरे भाई जो बेरोज़गार हैं वो इस प्रोग्राम को देखें और थोड़े पैसों में ये काम शुरू करें। आज आपकी खिदमत में मैं यानी आसान कारोबार पार्ट नंबर जो है ये पार्ट नंबर 2 जो है ना आपके सामने पेश खिदमत है। ये है मिल्क शॉप यानी दूध दही का कारोबार। तो मेरे भाइयों, एक आदमी जो है ना उसने एक नहीं 2-3 काम किए, हर कारोबार में उसे खसारा होने लगा। तो उसने गौर किया कि मैं कौन सा काम शुरू करूं। तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस आपका फरमान सुना कि जब बंदा फजर की नमाज़ पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद बंदा नमाज जमात के साथ पढ़े और उसके बाद दिन की जो इब्तिदा होती है, जो पहला काम आदमी करता है ना दिन के इब्तिदा में, उसमें बरकत है। तो उसके लिए रसूलुल्लाह ने बरकत की दुआ की है। तो उसने सोचा कि मैं कौन सा ऐसा काम है कि जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ूँ, नमाज के फ़ौरन बाद काम शुरू हो जाए। और अक्सर आपने देखा है कि नमाज के फ़ौरन बाद अक्सर दुकानें बंद होती हैं, नाश्ता करते हैं लोग, 7-8 बजे 10 बजे दुकानें खोलते हैं। तो उसने सोचा कि सुबह की नमाज के बाद कौन सा कारोबार जो किया जाए। सोचते सोचते उसके ज़हन में आया कि ये तो दूध का काम है, क्योंकि हर कोई फजर की नमाज के बाद वो चाय पीता है और बच्चे होते हैं सारी रात को जब सोते हैं सुबह उठते ही वो दूध मांगते हैं। तो ये जो दूध का कारोबार है ना, ये वैसे भी आपने देखा है कि फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जितने मिल्क शॉप की आपने सेंटर देखे हैं, मिल्क शॉप है, दही है, तो वो फजर की नमाज के बाद दूध को तैयार करके फ़ौरन रख लेते हैं। जल्दी फजर से नमाज से पहले दूध लेने चले जाते हैं, ताकि जितना जल्दी किसी का दूध आ जाएगा तो जो ज़रूरतमंद है वो चाहते हैं कि जो सबसे पहले दुकान खुलती है उससे दूध लें। तो वो कहता है मैंने दूध का काम शुरू किया, फिर अल्लाह पाक ने इससे मुझे बहुत ज़्यादा बरकत और रिज़्क से नवाजा। तो मेरे भाइयों, ये एक सादा काम है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी मेहनत नहीं है कि आप किसी ऐसे बंदे को देखें जिसकी 5-10 भैंसें हैं, 2-3 मन उसका दूध बनता है, आप उससे मुकम्मल दूध ख़रीद लें कि आपका जितना दूध हो जाएगा रोज़ाना वो सारा मुझे दें। और आप कोई किसी मुनासिब चौक का इंतखाब करें कि जिसमें चौरस्ता हो, 4 रास्ते निकलते हों, चौक में आप कोई दुकान लें और वहाँ पर आप दुकान के सामने यानी मिल्क शॉप का नाम लिखकर आप दूध दही की दुकान डालकर बैठ जाएं। तो आप रोज़ाना ताज़ा दूध लेकर आएँ और उसी हालत में कोशिश करें कि खालस दूध लाएं और फिर खालस दूध बगैर मिलावट के पानी डालने के आप लोगों को दे दें। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात भी होती है कि ईमानदारी और बेईमानी, इसके दरमियान 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि जब सर्दी के दिन होते हैं ना, आपको पता है सुबह सुबह सर्दी होती है, सर्दी में दूध लाते हैं, दूध ठंडा होता है तो दूध ख़राब नहीं होता, दूध ख़राब नहीं होता। तो उसमें यह है कि वो जैसे दूध लाएं वैसे लाकर उसको जो है ना देना शुरू कर दें। दूसरे नंबर पर यह है कि जब गर्मी का सीज़न होता है ना, तो आप जहाँ से दूध लेते हैं, दूध लेने के बाद फ़ौरन गर्मी की हिद्दत की वजह से गर्म हो जाता है। फिर रास्ते में लेकर आते हैं, वो ड्रम वगैरह भी जो होते हैं ना वो भी लोहे के होते हैं, तो वो भी गर्म हो जाते हैं। शाम में लेकर आते हैं तो गर्मी होती है, तो जब दूध को गर्मी लगती है दूध जल्दी ख़राब हो जाता है।
تو بعض دودھ لانے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً جو ہے نا اس دودھ میں کچھ برف ڈالنی پڑتی ہے تاکہ دودھ خراب نہ ہو۔ تو اس کی دو شکلیں ہیں میرے بھائیوں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا دودھ ہے جو کہ خالص ہے، اور اتنے کلو ہم نے اس میں برف ڈالی ہے کہ دودھ تاکہ خراب نہ ہو۔ نیتوں کو اللہ جانتا ہے، ملاوٹ کرنے کی نیت سے ڈالی ہے یا دودھ کو محفوظ کرنے تاکہ خراب نہ ہو جائے، یہ نیت اس کی اللہ کے درمیان ہے۔ اور اسی طرح وہ اگر اس میں برف ڈال کر لے آتا ہے، لا کر تازہ دودھ اسی طرح اسی شکل میں وہ دیتا ہے تو اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ دودھ اتنے کلو ہے اور اتنا میں نے زیادہ اس میں برف ڈالی ہے، ساتھ اس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو وہ ہر بندے کو 1 کلو اگر دودھ دیتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اتنا پانی جو ہے نا برف اتنی مقدار میں نے ڈالی ہے، تو وہ اتنا دودھ اس کو زیادہ دے تاکہ پانی فری میں چلا جائے اور دودھ کے وہ پیسے دے دے۔ ایک اس کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ یہ اگر بالکل خالص دودھ 100 روپے کا 1 کلو ہے، تو جب اس نے اس میں ملاوٹ کی ہے پانی کی، تو وہ بتائے کہ بات یہ ہے گرمی کی وجہ سے ہم برف ڈالتے ہیں، نہ ڈالیں تو خراب ہو جاتا ہے۔ جو خالص ہے اس کا ریٹ ہے 100 روپے، لیکن اس میں کیونکہ ہم نے برف کی آمیزش کی ہے، مجبوری کی وجہ سے دودھ خراب نہ ہو، لہٰذا اس کی قیمت 1 کلو کی جو ہے 90 روپے ہے۔ لینے والوں کو بھی پتہ ہو اس میں برف ڈالی ہے، اور دینے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس نے یعنی دودھ کے اندر ملاوٹ ہے۔ دیکھیں جو ایمانداری ہے بھائی، یہ خالص دودھ ہے، یہ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ لینے اور دینے والوں کو پتہ ہو کہ اس میں اتنا پانی ہے اور اتنا اس میں دودھ ہے اور اس وجہ سے ہم نے مجبوری ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رزق حلال ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے مجبوری ہے۔ لیکن برف کا بہانہ لگا کر، گرمی کا بہانہ لگا کر، اور بے شمار کیمیکل ہیں وہ ان سے دودھ تیار کرتے ہیں، اور 2-4 کلو 10 کلو دودھ میں 2-4 کلو وہ کیمیکل والا دودھ بنا کر مکس کر دیتے ہیں، تو خالص بھی ہوتا ہے کیمیکل والا دودھ مکس کر کے، تو لوگوں کو وہ خالص کہہ کر پھر دیتے ہیں۔ اور بے شمار ایسے لوگ یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ہوگا پکڑے بھی گئے ہیں، اور جو کیمیکل کے ذریعے دودھ بنایا جاتا ہے وہ جب لوگوں کے پیٹوں کے اندر جائے گا، بچے پئیں گے، وہ بیمار ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دین کا مذاق ہے، یہ اپنے رزق کو حرام کر رہے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ دودھ جو ہے نا، دودھ اس کو خالص بیچیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کی شکل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کیونکہ ایک بھائی اگر دودھ لے کر آئے تو اس کو جیسے لے کر آئے راستے میں گرم ہو کر اگر آ کر وہ خراب ہو جائے تو خراب دودھ تو کوئی نہیں لے گا، تو وہ بیچارے کاروبار آدمی تو اللہ کے سے رزق تلاش کر رہا ہے، تو اگر دودھ اتنا خراب ہو جائے گا تو کتنا اس کو خسارہ ہے۔ تو یہ نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ میں آج کا یہ کاروبار آپ کو میں نے دیا ہے کہ دودھ کا کاروبار بھائی کریں، یہ صبح سے لے کر 8-10 بجے تک حد ظہر تک چلتا ہے، تو یعنی یہ اس میں یعنی دودھ نکل جاتا ہے، لیکن جنہوں نے بہت زیادہ مقدار میں اس کا کاروبار کیا ہے تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ صبح 8-10 بجے تک جو ہے نا وہ بالکل خالص انداز میں دودھ سیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے نا، پھر اس کو گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو گرم کر کے رکھتے ہیں، پھر گرم دودھ جو ہے نا وہ مغرب تک لگائیں یا عشاء تک لگائیں، وہ دیتے رہتے ہیں، اور عشاء کو جو ہے نا اس کو وہ مزید گرم کر کے اس کو سیٹ کر کے اس کو پھر دہی لگا دیتے ہیں، تاکہ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد جن کو دودھ کی ضرورت ہے ان کے لیے تازہ دودھ اگلے دن والا آ جائے گا۔ جو دہی وغیرہ پسند کرتے ہیں تو وہ رات جو دودھ بچا اس کی دہی بنا کر وہ صبح ان کو دہی دے دیتے ہیں۔ پر اسی طرح اگر اس کاروبار کو تھوڑا سا وسیع پیمانے میں اگر کریں، تھوڑا سا کاروبار کو وسیع، تو اس میں پھر نال ہوٹل ہوتا ہے چائے والا، تو اس میں یہ ہوتا ہے جو چائے پینا چاہے تو اس کو یعنی چائے یا دودھ گرم پینا چاہے وہ اس کو وہ بنا کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ کیک بسکٹ وغیرہ بھی اچھے انداز کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کام بھی چلتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک اچھا انداز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یعنی دودھ دہی کا کاروبار
پھر بعض بھائی ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ساتھ یعنی دودھ جو ہے نا رکھتے ہیں ساتھ، اس سے پھر گھی بھی نکالتے ہیں، مکھن بھی نکالتے ہیں، اور یہ بھی ایک اچھا کاروبار ہے۔ تو ان میں جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو جو دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کر کے ایمانداری سے یہ کام کریں، تو یہ دودھ کا سمپل دودھ لائیں اور سیل کریں، یہ بھی بہت اچھا کاروبار ہے۔ آگے دہی بنا کر دیں، یہ بھی اچھا ہے۔ ساتھ دیسی گھی کا کاروبار کریں، اور ساتھ چائے وغیرہ، اور اسی طرح یعنی اگر یہ ایک بہت اچھا کاروبار ہے، اس میں 2 آدمی ہوں تو پھر بھی کم ہے، 3 آدمی ہوں تو پھر بھی کم ہے، جتنے وسیع پیمانے میں یہ کام کرنا چاہیے کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کام اس میں برکت ہے، تو یہ کاروبار میں آپ کے لیے لایا ہوں آج۔ یعنی آسان کاروبار پارٹ نمبر 2، ملک شاپ، دودھ دہی کا کاروبار کریں۔ تو جن بھائیوں کو میرے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی ساری سیریل میں چلاؤں گا، کافی سارے کاروبار دوں گا بھائیوں کو، کہ ان میں سے جو کاروبار آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ کے محلے، آپ کے علاقے کے ساتھ آپ کو مناسب لگتا ہے، جس میں آپ شوق کرتے ہیں، تو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رزق سے نوازیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا کاروبار ہو، سمپل سادہ، جس سے ہمارے بھائیوں کا بہنوں کا فائدہ ہو جائے، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسج کریں اور مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے بھی میں جو اچھا کاروبار ہے لوگوں کو دوں گا، تاکہ جو بے روزگار بھائی اور بہنیں ہیں وہ اچھا کاروبار کر کے حلال رزق کمائیں اور ہمیں دعائیں دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی، آپ کا ہمدرد، پروفیسر قاری عبد المنان سیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔